آ گئی، قاضی صاحب کو بلایا گیا۔ قاضی صاحب اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تو چند لوگ اس پالکی کی طرف بڑھے جس میں دولہا موجود تھا، مگر یہ کیا، پالکی تو خالی پڑی تھی، یعنی پالکی میں دولہا موجود نہیں تھا۔ سارے باراتی اور گاؤں والے حیران اور پریشان تھے کہ دولہا کہاں چلا گیا۔ چپا چپا چھان مارا گیا مگر دولہا غائب تھا۔ جب یہ خبر شاردی کو ملی تو وہ گھبرانے لگی اور سمجھ گئی کہ یہ سب کچھ اسی جن لڑکے کا کیا دھرا ہے۔ ادھر تمام کھانا جو باراتیوں کے لیے پکایا گیا تھا وہ سب کا سب دیگ سے غائب ہو چکا تھا۔ اب مزید حیرانی بڑھ گئی، لوگ سہمے ہوئے تھے اور پھر اس تگ و دو میں شام ہو گئی۔ دولہا نہ ملا تو بارات والے مایوس اور پریشان ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے گئے۔ جب ساری باراتی اور گھر والے روتے پیٹتے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دولہا میاں اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اور یہ دیکھ کر سب کے سب گھبرا گئے۔ پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے اور یہاں کیسے پہنچ گئے، تم نے تو ہماری ناک کٹوا دی، ہماری بہت بے عزتی کروائی، اور اگر یہ شادی تمہیں منظور نہ تھی تو پہلے بتا دیتے۔ دولہا اب ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے تو خود معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں، مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ کسی نے مجھے بہت آرام سے اٹھا کر یہاں لا کر چھوڑ دیا، اور پھر غائبانہ آواز سنی تھی میں نے کہ اس لڑکی سے اگر تم نے شادی کی تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، وہ صرف میری ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، اور ابھی جب آپ لوگ آئے ہیں تو مجھے ہوش واپس آیا۔ ادھر شاردی کے گھر والے بہت پریشان تھے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب بارات واپس چلی گئی تو وہ جن لڑکا انسانی شکل میں شاردی کے کمرے میں آیا اور مبارکباد دی۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اب شاردی کا ڈر اور خوف اس نوجوان سے نکل چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب اس کے ساتھ نرمی برتی جائے تو ٹھیک رہے گا۔ شاردی نے اس سے محبت سے پوچھا، تم کون ہو، تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ دراصل وہ